تو هو الذي فرق اللہ به بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان میں اللہ نے اس کے ذریعے سے فرق قائم کیا. یہ فارق بین الحق اس لیے سمی فاروق نے اس کو فاروق کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا، یہ مشہور ہے کہ ایک منافق یعنی ظاہری مسلمان، منافق اور یہودی دونوں کا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رسول پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. ظاہر ہے کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا ہے. یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان یعنی فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق جوش میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلنا ہے میرے ساتھ، ہم عمر سے جا کر کے فیصلے کرائیں گے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمر بڑا غیور ہے، غصے والا آدمی ہے، اس کو طیش آئے گا، غصہ آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے کہ جیتنے والے، ہم اپنے حقوق یہود کو دے دیں، مسلمان ہر صورت میں جیتیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طیش دلانے کے لیے چنانچہ گئے حضرت عمر کے دروازے پر، جس کا تذکرہ 5ویں پارے میں آتا ہے شان نزول میں، کہ حضرت آپ جو ہے نا فیصلہ کریں. یہودی نے بتایا کہ عمر فیصلے کے لیے ہم دوسری مرتبہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے نبی کے ہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے میرے حق میں، لیکن یہ مسلمان ہے. عجیب بات ہے، میں یہودی مانتا ہوں، یہ مسلمان نبی کو نہیں مانتا. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کرو، میں ابھی آ جاتا ہوں، فیصلہ کر لیتا ہوں دونوں کا. اندر سے جا کر کے تلوار لے کر کے اس کی گردن اڑا دی. سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے نا تو عمر اس کے حق میں اسی طریقے اور فیصلہ کرے. سمجھتا ہے کیا معلوم ہو؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ اب کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ کیا ہے؟ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. سمجھتے ہیں؟